قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر ایک بار ماہ محرم الحرام فصل عزائے حضرت ابا عبداللہ حسین و اصحاب حسین میں اپنے آپ کو شرف یاب کرنے، ذکر و یاد حسین سے اپنے وجود کو نورانی بنانے، گناہوں کی بخشش کا راستہ تلاش کرنے، دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہونے اور دین و دنیا کی عزتیں حاصل کرنے کی توفیق اس نے میسر فرمائی۔ خدا کی قسم یہ کوئی جذباتی یا رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ 100% مکمل حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک توفیق عطا فرمائی۔ آغاز فصل ازا ہو چکا، یہ ایسے ہی اتفاق نہیں ہے کہ پھر ہمیں اپنی زبان پر نام حسین، دل میں عشق امام حسین اور آنکھوں سے امام حسین کے نام پر آنسو جاری کرنے کی توفیق میسر فرمائی۔ یہ سب منصوبہ الہی ہے، توفیق الہی ہے، اس میں کچھ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، یہ 100% یقینی بات ہے۔ اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب زینب کی دعا آپ کے شامل حال ہوئی ہے، مولا امام عصر کی نگاہ عنایت ہمارے شامل حال ہوئی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو بلاوا وہاں سے آیا ہے حج کے لیے، یہی کیفیت ہر مجلس کے لیے، ہر نیکی کے لیے ایک توفیق ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں، اس توفیق کا کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے کتنا استفادہ کون کرتا ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، مگر توفیق فرش ازا یقیناً یہ
ماں باپ کی محنتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی اپنی کچھ نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ فرشتہ پر آنے کے بعد سکون اور تسکین کا احساس کرنا، یہ خود تمام معنوی امور اور تمام ثواب کے درجات کے علاوہ یہ خود ایک دنیاوی اجر ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس فرش پر آنا اور یہاں پر ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قلبی سکون کا احساس کرنا اور اس بارگاہ سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھنا، یہ خود ایک اجر ہے، ثواب ہے، عطا ہے۔ اور ان دنوں ظاہر ہے کہ مولا کی بارگاہ میں، امام عصر کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے اور مولا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ فراہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مزید بر توفیق ہے۔ بہرحال اب آپ دلال حسین کا تذکرہ ہے، وہ جو کمتر کو برتر بنا دے، جو بے نام کو نامور بنا دے، مٹی کو رشک جنت بنا دے، فطرت کو بالوں پر دے کر کے قابل فخر بنا دے، حر کو میری اور آپ کی زبان میں نہیں، ہر زمانے کے امام کی زبان میں علیہ السلام بنا دے، اس کے لیے، اس کے ذکر کے لیے ہمارا قلب چنا گیا ہے، منتخب ہوا ہے، اور جس دل میں عشق حسین کا نور آ جاتا ہے وہاں سے اندھیرے اپنے آپ چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو خصوصیت کے ساتھ آج دنیا کے گوشے گوشے میں مولا دلال حسین کا نام زیادہ پہچانا سا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے رہے، یہ تانے دیتے رہے نا لوگ، ملت گریہ کن، رونے والی قوم۔ آج رونے والی قوم دنیا پر اپنی عظمتیں دکھا رہی ہے۔ ہر زمانے میں آج دنیا کو شہادت کا مطلب کچھ پریکٹیکل طریقے سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج کربلا زیادہ پہچانی جا رہی ہے۔ آج ماتم کا عملی اثر جو ہر زمانے میں رہا ہے، آج زمانے کو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ جو قوم حسین کا نام لے کر مثلی لا یبایع مثل مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ آفاقی پیغام حسین ابن علی نے دیا تھا۔ تو جو حسین کے نقش قدم پر چلتی ہے کبھی اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھتی۔ دنیا کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، مال کی کمی ہو سکتی ہے، اسباب کی کمی ہو سکتی ہے، مگر ایمانی حرارت کی کمی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہیں محسوس کرتی۔ حسین والے خدا کو سپر پاور اور سپریم پاور مانتے ہیں تو انہیں کبھی تسلیم ہو کر ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جان دے دیتے ہیں مگر مرتے بھی ہیں تو عزت کے ساتھ مرتے ہیں۔ عام طور پر ہم ہر زیارت میں یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین وہ ہے جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیوں بیعت سے انکار کیا؟ تفصیل نہیں جانا، ہماری گفتگو کا عنوان عشر محرم کی تاریخیں اور اس ماحول کو جو ہر سال فرش قضا پر آنے کے بعد خصوصاً پہلے کے جو 10 دن ہوتے ہیں نا، اس میں دل کی زمین اتنی رقیق، اتنی ملائم، اتنی آمادہ ہوتی ہے کہ سال بھر پھر آپ کو یہ ماحول نہیں نظر آتا۔ یہ جذبات ایسے نہیں، یہ خود شہادت امام حسین کی برکت ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ قبلہ اجازت بارے دیگر درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ الگ الگ انداز سے قربانی امام حسین کی تجزیے ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان انشاءاللہ ایمان اور ولایت کی طاقت۔ یہ موضوع پرانا بھی ہے، ماضی کے لیے بھی ہے، حال کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے، اور یہی حقیقی طاقت ہے، ایمان کی طاقت، ولایت کی طاقت، جس کے سامنے دنیا کی تمام قدرتیں، تمام طاقتیں، تمام اسلحے، تمام وسائل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایمان کی طاقت کے سامنے قرآن مجید کی 10 میں سینکڑوں آیتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ کے حقائق ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امام حسین سے اگر
جلدی سے ایک گروپ کو ہم کربلا کی غور سے دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں. کیا ہوا کربلا میں؟ یزید نحس نے شدت کے ساتھ امام حسین سے بیعت کا سوال کیا. امام نے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کی بیعت سے انکار کیا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. یزید نے شدت کتنی تھی کہ قتل کر دیا جائے، گھر بار لوٹ لیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، خیموں میں آگ لگا دی جائے، جنازوں پہ گھوڑے دوڑا کر جنازوں کو پامال کر دیا جائے. غرض یہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے، جتنا ظلم ڈھایا جا سکتا ہے ڈھایا جائے، یہ تھا نا. مگر جتنی شدت سے سوال بیعت ہوا تھا اس سے ہزاروں ملینز ٹائم شدت زیادہ تھی انکار حسینی میں. یہی وہ بات ہے نا جس کو ہم لوگ اردو زبان میں ادب میں کہتے ہیں کہ صبر جیتا. اردو میں، فارسی میں، آپ کو اشعار میں، لٹریچر میں ایسی باتیں، خون پر تلوار پر خون کی جیت، ظلم پر صبر کی جیت. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ مکمل حقیقت ہے. جہاں ظلم یزیدی تھک ہار کر اپنی شکست مان لیتا ہے، وہاں سے صبر حسین و زینب و سید سجاد کا آغاز ہوتا ہے، انتہا نہیں ہے. صبر کہتا تھا میں اور تیار ہوں، اور کیا چاہیے. لیکن قطعتنی فی الحب اربا، اگر مالک تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، گھر بار لٹا دوں، سب کچھ دے دوں، میرا دل سوائے تیرے کسی اور کی طرف مائل ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مسائل فضائل کی ملی ہوئی کیفیتیں. اس لیے تو جب امام حسین سے سوال بیعت ہوا، چلتے چلتے چھوٹا سا سوال، جلدی، بہت تاریخی تجزیے میں گئے بغیر. یہ تو میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس، ہر تقریب اپنے لیے پڑھوں، وہ زیادہ مجھے مناسب لگتی ہے، وہی سننے والوں کے لیے بھی شاید مناسب ہو. لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ ایک تمہیدی تذکرہ اور ایک تیاری کے طور پر باقی آنے والی مجالس کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ توسل کرنے کی کوشش کروں گا ممبر سے بیٹھ کر جناب سیدہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے، توفیق کے لیے، اور وہاں سے خاص مدد کے لیے آپ حضرات درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. ہمارے خیال سے تھوڑا سا لوگ آگے آ جائیں، کیا پتہ اور بھی مومنین آتے جائیں تو بعد میں دوبارہ آپ کو ضرورت دینے کی ضرورت پڑے. درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. امام حسین سے شدت کے ساتھ بیعت کا سوال ہوا. امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. صرف انکار نہیں کیا، پھر اقدام بھی کیا، احتجاج بھی کیا، انقلاب بھی برپا کیا. امام نے درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. انکار، احتجاج، اقدام، انقلاب، منصوبہ بندی، تحریک، سب کچھ امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اور ظلم کے خلاف اپنی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے امام نے انکار کیا. یہ پرانے موضوعات ہیں، تفصیل سے ان پہ گفتگو ہوتی رہی ہے. میں بس ایک ربط دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام حسین سے اتنا بیعت پر اصرار ظالم کو کیوں ہے. بہت عام طور پر آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ 51% میجورٹی ہے، تو سو کال ڈیموکریٹک پروسیس میں 51% بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی بعض اوقات، اس میں بھی کمی رہتی ہے. یہ تاریخ میں طے ہے اور یہ تاریخ کی ثابت شدہ بات ہے کہ یزید کے نام پر اکثریت سے بیعت لے لی گئی تھی. لوگوں نے اختیار سے یا لالچ میں یا خوف میں، جیسے بھی ہو، لوگوں نے بیعت کر دی تھی یزید کے نام پر. بڑی اکثریت اور صحابہ اور سوکال نام نہاد بزرگان سب نے بیعتیں کر لی تھیں. ایک امام حسین بیعت نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا. یزید خود بھی جانتا تھا کہ حسین کیا ہے. پورے عالم اسلام کا بیعت کرنا اور ہے، ایک حسین کا بیعت نہ کرنا اور ہے. حسین وہ کہ جس کے پاس نبیوں کی میراثیں ہیں. چاہے تو میں اس کو تھوڑا سا زور سے عرض کر سکتا ہوں، آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو آرام سے ہی چلتے ہیں، کبھی کبھی درمیان میں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو بڑھے.
بھئی یہ بات ایسے ہی اعزاز کے طور پر ہم نہیں کہتے. معصوم نے ایسے نہیں کہہ دیا آدم کے وارث سلام، آدم کی صحبت کے وارث سلام، نوح کی نبوت کے وارث سلام، ابراہیم کی خلت کے. یہ ایسے اعزازی باتیں نہیں ہیں، یہ تکلفات نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، کسی پروٹوکول میں مینٹین کیا جانا نہیں ہے. یہ مکمل حقیقت ہے. حسین تمام انبیاء کا خزانہ دار ہے. تمام انبیاء کی عزتیں، خزانے، علمی میراثیں، ان کی تمام تر توحیدی میراث امام حسین کے ہاتھ میں ہیں. ایک حسین کا بیعت نہ کرنا پورے عالم اسلام کے بیعت کرنے پر اس لیے بھاری ہے کہ یہ رسول کا وارث ہے، وہ رسول جو سید الانبیاء ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ جملہ عرض کیا رب دینے کے لیے اس کے بعد والے جملے کو. تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ہم سب مانتے ہیں، کلیئر بات ہے، حسین وہ جن کے پاس پورا ماضی ہے. امام حسین سے پہلے یعنی امام حسین کے پاس امام حسن مولا امیر المومنین رسول اللہ سے لے کر جناب آدم تک کے جتنے کمالات ہیں اس کا وارث حسین ہے. کیسے وہ حسین اپنا ہاتھ اس ظالم اور نحس اور نجس ہاتھ میں دے دے جو علانیہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، توحید کا انکار کرتے ہوئے، وحی کا انکار کرتے ہوئے، محرمات کو شائع کرتے ہوئے وہ آئے اور حسین سے سوال بیعت کرے. تو گویا نبیوں کی روحیں تڑپ رہی تھیں. آدم کی روح نے بڑھ کے آواز دی، نوح کی روح نے بڑھ کے آواز دی، ہماری محنتوں کو کی لاج رکھ لینا. یہ آپ کے سنے ہوئے جملات ہیں. امام حسین نے کیا فرمایا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذی. اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر بچ نہیں سکتا تو اے تلواروں اور حسین کو لے لو. اس لیے کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، مکمل منصوبہ بند انقلاب ہے جہاں پر امام حسین چلے. تو امام حسین کے پاس پورا ماضی تو ہے، کل نبیوں کی میراثیں تو ہیں. میں اس کے ساتھ ایک جملہ جو جوڑنا چاہ رہا ہوں، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا، امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ہو یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو قیامت تک کے لیے امام نے دستور قائم کر دیا کہ دیکھو یہ حسین کے کارنامے کو، شہادت اور قربانی کے فلسفے کو ایک روز عاشور تک محدود نہ سمجھو، یہ قیامت تک سلسلہ ہے. حسین کے نقش قدم پر چلنے والا قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اللہ ہی کو اپنا سپریم پاور، آخری منزل اور خدا ہی کو طاقت کا اور عظمت کا، کبریائی کا سورس سمجھتا ہے اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. تو جو حسینی ہے وہ کبھی ظالم قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، کبھی ذلت کا سامنا نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ میں کیا جملہ جو دوسرا جوڑنا چاہ رہا تھا، صرف یہ کہیں کہ حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس پورا ماضی ہے. نہیں، حسین وہ ہے جو ماضی بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، حال بھی اس کے زمانے میں اس کے ساتھ تھا، قیامت تک کا مستقبل بھی حسین کے ہاتھوں میں ہے. یعنی جہاں حسین کے پاس گزشتہ کی تمام عزتیں ہیں، اسی طرح سے قیامت تک کی تمام عزتیں جسے چاہیے ہیں. اگر صبر کی دولت چاہیے تو حسین کے دربار سے ملے گی، وفا کی دولت چاہیے تو حسین کے دربار سے ملے گی، شکر کی دولت چاہیے تو حسین کے دربار سے ملے گی، کمالات کی دولت چاہیے تو حسین ابن علی کے دربار سے ملے گی. اور اگر دنیا میں عزت سے جینا ہے تو حسین کے دربار سے یہ تحفہ ملے گا، اور اگر دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو حسین کے دربار سے ملے گا. اگر آزادی چاہیے انسانیت کو تو انہیں بارگاہ ابا عبداللہ حسین میں آ کے سر خم کرنا پڑے گا. دنیا کی قومیں آزادی کی خواہش میں اگر آگے بڑھ رہی ہیں تو انہیں عزاخانوں سے اور کربلا سے وابستہ ہونا پڑے گا. درود پڑھے محمد آل محمد. اور الحمدللہ دیکھیے جب حالات دیکھتے ہیں، میں کوئی بہت زیادہ کرنٹ ایشوز پہ اور پولیٹیکل حالات پہ اس وقت نہیں گفتگو کر رہا ہوں، مگر ایک جملہ ہمارے عقائد کی روشنی میں جو ایک امید اور ایک بہتر فیوچر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حالات کو دیکھ کر، مصائب کو دیکھ کر، قربانیوں کو دیکھ کر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قربانیاں تو اس قوم کا دستور ہیں، مرتے تو سب ہیں، کون نہیں مرتا. ویسے بھی سمجھا جاتا نا کہ 70 80 90 سال کے درمیان میں مجھے کوئی بہت تفصیل سے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی اگر 70 80 90 سال کی عمر میں اگر کوئی دنیا میں سے اٹھ بھی جائے تو لوگ اس کو تبھی موت سمجھتے ہیں. یہ تو ہونا ہی نیچرل.
مرتے سب ہیں، فرق یہ ہے حسین والا مرتا ہے تو عزت سے مرتا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، اس کو مبالغہ نہ سمجھیں۔ اب آپ دلال حسین نے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سر نیزے پہ نیزے کی بلندی سے سر حسین نے تلاوت کر کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، یہ جملہ غلط نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے پھر بھی ادھورا ہے۔ حسین کا زندہ ہونا تو ہر لمحہ ثابت تھا، حسین زندہ تھے۔ حسین بتا رہے تھے حسین صرف زندہ شخصیت کا نام نہیں ہے، زندگی دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ حسین زندہ کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے، حسین بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور صرف مردوں کو زندہ نہیں کرتے، مردہ احساسوں کو زندہ کرتے ہیں۔ صرف مردہ احساس کو زندہ نہیں کرتے، مردہ قوموں کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جملے میں نے پہلے بھی یہاں سے عرض کیے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ایک جو بات اس وقت جوڑنا چاہتا ہوں، یہ تو سچ ہے کہ حسین دنیا کو زندہ کرنے والے ہیں، لیکن جو حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ لوگ سب مرتے ہیں، مگر حسینی راہ میں مرتا ہے تو دنیا کے احساس کو زندہ کر دیتا ہے، دنیا کے ضمیروں کو زندہ کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بیداری کی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد کی بات۔ اب عبداللہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا، کس لیے؟ حق کی بلندی کے لیے، انسانیت کی آزادی کے لیے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ فہرست بناتے جائیں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ بدلے میں اللہ نے نام حسین میں، ذکر حسین میں، توسل حسین میں، زیارت ابا عبداللہ حسین میں، مجلس حسین میں، عزائے حسین میں، گریہ وریمان حسین میں اتنی برکت رکھ دی کہ جس کا اندازہ دنیا کی عقل کو نہیں ہو سکتا۔ عقل متحیر ہے کہ کیا برکت اللہ نے نام و ذکر حسین میں رکھی ہے، ابا عبداللہ حسین میں۔ جیسے یہ بہت مشہور روایت آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے کہ اہل بیت نے فرمایا ہم سب سفینہ نجات ہیں۔ خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو بھی اس پہ سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ امام سے پوچھا گیا، شریع امام سے، کہ سب جب سفینہ اہل بیت ہیں تو پھر یہ حسین کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی بتانے کی کیا بات ہے؟ اور پھر جب تفصیل گفتگو ہوئی تو امام نے فرمایا ہم سب سفینہ نجات ہیں، ہم سب نجات دلانے والے ہیں، مگر حسین کی کشتی اسرع اور اوسع ہے۔ یقیناً یہ باتیں سنتے رہتے ہیں آپ، یہ بہت تیز چلتی ہے، بہت تیز رفتار ہے، اس کی جو سپیڈ ہے نا وہ اتنی سپیڈ ہے، اتنی تیز ہے کہ ایک شب کی مہلت لے کر نہیں، ایک شب کی مہلت دے کر حر کو جہنم کی آخری سطح سے جنت کی سب سے بلندی تک پہنچا دے ہے کہ نہیں ہے؟ اسرع اوسع کتنی ہے؟ سب کو دامن میں جگہ دیتی ہے، سب کو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ایسے بیٹھے بیٹھے تصور کریں، میں آپ کے جذبات کو یہاں سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا دل نزدیک ہوں گے، یہ ہم سب کے جذبات، یہ باتیں بالکل ہماری محسوسات میں ہیں۔ امام حسین کے نام سے فرش ازاں کی طرف تصدق میں جو نیکیاں کرنے والے بھی ہیں سال بھر، ان کی نیکیاں کچھ بڑھ جاتی ہیں ان دنوں میں، ہے کہ نہیں ہے؟ جذبے تھوڑا سا پاک ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کی تذکرہ ذہن میں فیملی ایشوز پر بھی اگر خدا ناخواستہ مسئلہ پڑا تو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ سکون سا آ جاتا ہے۔ نیکیاں انجام دینے والے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں نہیں انجام دینے والے نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں اہمیت نہیں دینے والے مذہبی معاملات میں آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کو نہ ماننے والے بھی، رسول کو نہ ماننے والے بھی، دین پر عمل نہ کرنے والے بھی، اخلاقیات کے قائل نہ رہنے والے افراد بھی نام حسین کی وجہ سے جذب ہو کر آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک روایت ہے، اگر اس پہ یقین نہیں آئے، اس کے جسٹیفیکیشن سمجھ میں نہیں آئے تو برا نہ مانے، آپ اس کو چاہیں تو اگنور کر سکتے ہیں، مگر یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین کی جو کشتی ہے بہت وسیع کشتی ہے، کہا گیا کہ قیامت کے دن جو بخشے جانے والے لوگ ہیں، جن کی شفاعت ہوگی، ان کی 1000 صفیں ہوں گی،
بخشے جانے والوں کی جو بخشش کی امید لے کر اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے حاضر ہوں گے. 1000 صفحے ہوں گی جن میں سے 999 صفوں کو شفاعت ملے گی حسین ابن علی کے ذریعے سے. ایک باقی جو صف ہوگی جو مشرق سے مغرب تک ایک صف ہوگی, ایک بچی ہوئی صف, اس کی بخشش باقی سب مل کر کرائیں گے اور 999 صفوں کی جو بخشش ہوگی وہ ایک حسین ابن علی کے ذریعے سے ہوگی. اب آپ اس میں الجھن میں نہ پڑے کہ آپ نے پڑھا دیا باقی ائمہ کیا رسول اللہ کیا, نہیں, یہاں خدا نہ خاصا پڑھانے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ کبھی کبھی چیزیں ہوتا ہے نا, آپ کو حیرت ہونے لگتی ہے کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں, کیسے سمجھائیں کہ 999 صفوں کی بخشش صرف ابو عبداللہ حسین کے ذریعے سے ہوگی. یہ افضلیت کی بحث نہیں ہے, یہ خصوصیت کی بحث ہے. ابھی تک میرے خیال سے تھوڑا بہتر چل رہا تھا, یہ آواز زیادہ تو نہیں کر رہی تھی, ابھی صحیح ہے. چلیں الحمدللہ, درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ بحث خصوصیت کی ہے. جیسے مدینہ کی مٹی بھی بڑی عظمت والی ہے, نجف نشف کی خاک بھی بڑی باعظمت ہے, مشہد مقدس کی خاک بھی بڑی باعظمت ہے, مگر جو کربلا کی خاک کی خصوصیت ہے وہ کسی اور جگہ کی مٹی کی بات نہیں ہے. یہ بحث افضلیت کی نہیں خصوصیت کی ہے, اور اس کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ توحید, رسالت, ولایت, امامت, نماز, روزہ, عبادتیں, ہر نیکی اور ہر عقیدے اور عقیدے کے ہر پہلو کی طرف انسان کا رجحان حسین ابن علی کے ذریعے سے ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ایک عظیم مرکز فیض میں دوبارہ حاضری کا شرف ملا. اب یہاں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آئیے اجازت نے مولا امام یاسر سے, چونکہ اس سال کے عشر محرم کی پہلی مجلس ہماری ہے, اس حوالے سے مولا امام عصر سے توسل کر کے اجازت لیں گے, اور مولا امام عصر سے اجازت لیں گے, واسطہ جناب سیدہ کریں گے. لیکن عام طور پر یہ طریقہ ہے نا کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آداب زیارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے باہر کھڑے ہوں دروازے پر, خصوصاً جو پہلی بار آپ اندر جا رہے ہیں, اذن دخول لیں, ادخل یا اللہ, ادخل یا رسول اللہ, ادخل یا امیر المؤمنین, کیا میں داخل ہوں. تو علماء علامہ مجلسی سفارش کرتے ہیں کہ جب آپ اذن دخول مانگیں, جب اندر جانے کی اجازت مانگیں, تو ایسے ہی پڑھتے پڑھتے سیدھے چلے نہیں جائیں, تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کو اجازت ملی بھی کہ نہیں. اگر مل گئی تو اندر جائیں, نہیں ملے تو تھوڑا سا رک جائیں. آپ پوچھیں گے کہ بھائی مولانا صاحب یہ اجازت ملی نہیں ملی, ہم کیسے سنیں گے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ہم تو پڑھتے ہیں نا, صرف ہم دعا کرتے ہیں, وہاں سے کیا آواز ہے, ہم کہاں سے سنیں, ہمارے پاس ابھی تک تو کوئی ایسا وسیلہ تو نہیں بنا کہ ہم سن پائیں. کیوں نہیں, آپ کے پاس ہیں بہت سے وسائل. دیکھو, جب تم اجازت مانگو دروازے پہ کھڑے ہو کے, صحن مبارک کے باہر کھڑے ہو کر, تو جب اجازت مانگو تو دیکھو کہ تمہارے دل میں رقت آئی کہ نہیں, آنکھیں نم ہونے لگی کہ نہیں. مولا امام حسین کی بارگاہ میں مشہد مقدس میں خصوصاً کربلا کی بات ہوتی ہے, تو آپ روضہ مطہریہ بلکہ دور سے ہی آپ اجازت مانگ رہے ہیں. اگر آپ کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے, یہ دل کا نرم ہونا ایمان کی دلیل ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی خدا کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اور حسین آیت کبریٰ الہی ہے. یہ زیارتوں میں بھی کہا گیا الآیت المخزونہ, خزانہ الہی کی عظیم ترین آیت کا نام حسین ہے. تو جب آپ زیارت کے لیے کھڑے ہوں, دور سے اجازت مانگیں, اگر دل میں رقت پیدا ہو, آنکھ نم سی ہونے لگے, سمجھ لینا کہ کہا گیا کہ آ جاؤ, اندر آ جاؤ. اور اگر یہ کیفیت نہیں آئی, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, میرے دل کی سختی, خدا نخواستہ کوئی گناہ, کبھی ہم نے صلہ رحمی میں کبھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اگر میرے دل نے وہ احساس نہیں دیا کہ مجھے اجازت ملی ہے تو رک جاؤ, گھبراؤ نہیں. یہ وہ ہے, یہ بارگاہ ہی ایسی ہے جہاں پر ضروری نہیں کہ سب سے پاکیزہ لوگ ہی آئیں گے, نہیں, ناپاک بھی آ جائیں گے, پاکیزہ ہو جائیں گے. تو رک جاؤ, تھوڑا سا پھر ایک بار کوشش کر لو. یہاں پہ علماء سفارش کرتے ہیں کہ ایسا کرو,
جس معصوم کی قبر پہ زیارت کے لیے تم جا رہے ہو وہاں پر اگر اجازت جلدی نہیں مل رہی ہے تو بی بی سیدہ کا واسطہ دے دو. بی بی سیدہ کا جب واسطہ دو گے تو جو بھی امام ہوگا جیسی ان کی ماں جناب سیدہ کا واسطہ دو گے تو پھر وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے اس دخول زیادہ سے رب دیا آزاداری میں کہ اس آغاز کے لیے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. امام عصر سے اجازت چاہیے مولا ہم آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ دیتے ہیں. ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم نیت عزا باندھیں. ہم نیت باندھے ہوتا نا نیت. آپ ایک احرام عزا بھی ہے. نیت عزا احرام عزا. احرام باندھنا اور احرام پہننا اور احرام باندھنا یہ دو چیزیں ہیں. احرام پہنا جاتا ہے لباس, احرام باندھا جاتا ہے نیت سے. تو جب آپ نیت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. فوراً پہلے نیت کرتے ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد, ٹھیک ہے, لبیک کہتے ہیں دل سے. جب ہم بھی احرام عزا باندھتے ہیں, اپنے تصور میں لباس سیاہ پہن لیا, مولا ہم کربلا میں نہیں تھے تو کیا ہوا, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تیار ہیں. زمانے میں دیر سے آئے یہ بھی زیارت کر اللہ امکانہ. اگر میرا بدن, میں وہاں کربلا میں بدن کے ساتھ حاضر نہیں تھا کہ آپ کی آواز استغاثہ کا جواب دے سکوں, کیونکہ میں زمانے میں تاخیر سے دنیا میں آیا, تو میں اپنے قلب سے, دماغ سے, اپنے سننے کی صلاحیت سے, بولنے کی صلاحیت سے, سمجھنے کی صلاحیت سے میں آپ کی کال, آپ کی آواز, آپ کے استغاثے پر جواب دیتا ہوں. تو ہم نے لباس احرام پہن لیا, احرام عزا, لباس سیاہ پہن لیا, عزا خانے سج گئے, فرش عزا کا اہتمام ہو گیا, پروگرامز بننے لگے. مگر نیت یہ کریں لبیک یا حسین, زبان سے بھی دل سے بھی مولا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. اور جب نیت باندھتے ہیں تو اصل تمام عبادتوں کی جان ہی نیت ہے, کیونکہ یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ نیت کیسی ہے. آپ ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں, الفاظ کو سنا جا سکتا ہے, لباس کو دیکھا جا سکتا ہے, چہروں کو دیکھا جا سکتا ہے, کچھ ایکسپریشنز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. آدمی کبھی خوش ہے تو چہرے سے نظر آ جاتا ہے, آدمی کبھی شرمندہ ہے تو چہرے سے نظر آتا ہے, آدمی کبھی پریشان ہے تو چہرے سے نظر آ جاتا ہے, آدمی غمگین ہے تو چہرے سے نظر آ سکتا ہے. لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ کیا ہے؟ یہ بھی خداوند عالم کا عجیب کرشمہ ہے, ایک طرح سے اس کی کرامت ہے کہ نیت دل میں ہے اور اللہ ہی نیتوں کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, سوائے خدا کی کوئی اور نیت کو جاننے والا نہیں ہے, خدا ہی بہتر جانتا ہے. چنانچہ ہم دوسروں کو جج نہیں کر سکتے کہ اس کی نیت خدا نخواستہ اچھی نہیں ہے, ان کی نیت اچھی نہیں ہے, لوگوں کی نیتیں اچھی ہیں, اچھی نہیں ہے, دوسروں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی نیت کو پاک بنائیں. جب نیت پاکیزہ ہوگی تو پاکیزہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ لفظ استعمال ہوتا ہے نیت کو معیاری بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے, پیور ہونی چاہیے. کس کے لیے؟ اللہ کی مرضی کے لیے, امام کو خوش کرنے کے لیے. یہ معاملہ پورے صراط سے گزرنے جیسا ہے ہمارے ایسے لوگوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, کہ نیت بس امام کی مرضی ہو, اللہ کی خوشنودی ہو. اصل جو پورا رجحان ہو ہماری توجہات کا, یہ بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہے. اسی پر شیطان کا بڑا اٹیک بھی ہوتا ہے, اور یہ ہے بھی مشکل چیز. میرے خیال سے پتہ نہیں کبھی ہم نے بھی یہ مثال دی ہو. مولانا ذیشان جوادی نے پورا اس کا مفاتیح الجنان کا ترجمہ کیا, تو اس کے ترجمے میں شیخ عباس قمی کی اخلاص کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی جیسے انہوں نے کئی سال لگا دیے سفینۃ البحار وغیرہ دوسری کتابیں لکھنے میں, درمیان میں خیال آیا کہ چلو سال بھر کے اعمال کے لیے کوئی دعا کی کتاب, عبادتوں کی اعمال کی کتاب ترتیب دے دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جلدی مفاتیح الجنان کو ترتیب دے دیا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو پرنٹنگ کے لیے گئی تو انہوں نے پہلے پرنٹر کے پاس دے دیا. آج کی طرح تو نہیں ہے کہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے کتابیں پرنٹ ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں کافی سختی کے ساتھ, تقریباً 100 سال سے اوپر نیچے کا کچھ زمانہ ہوگا ان کا. تو کہا گیا ہے, یہ الگ بات ہے, یہ ان کی سوال عمر میں ہے شیخ عباس قمی کی, کہ مفاتیح کو انہوں نے پرنٹر کے پاس دے دیا. جب اس نے پوری وہ کیا تختیاں جو بھی ہوتے تھے سب تیار کر لی, تو پھر دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور پیغام بھیجا کہ رک جاؤ ابھی نہیں.
اس کو ایک مدت کے لیے روک دینا، کئی مہینوں کے لیے۔ اس نے کہا آغا صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، تیاری کر لی ہے، سب کچھ تیار ہے، اب میں اگر اس کو ڈال دوں گا تو نقصان ہو سکتا ہے، چیزیں رہ جائیں گی۔ کوئی بات نہیں، تمہارے نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کر لی جائے گی، بہرحال میری خواہش ہے کہ ابھی اس کو نہیں کریں۔ ایک مدت گزرنے کے بعد پھر اجازت دی۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں بہت سے اعمال اور عبادتیں ایسی بھی تھیں کہ جس کو میں نے بھی خود نہیں عمل کیا تھا، تو لوگوں کو سفارش کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کم از کم ایک بار میں خود بھی عمل کروں۔ لیکن جو چیزیں پائیدار ہوتی ہیں نا، یہ بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس لیے ہم آپ سے نہیں کہتے، خود سے کہتے ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ وہ سنائی دے دیتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولانا علامہ ذیشان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھا اس میں ان کی ترجمے میں کہ اخلاص عمل، کبھی لوگوں کے درمیان تو فرق ہونا الگ بات ہے، ایک ہی شخص، ایک ہی خدمت گزار، ایک ہی اسکالر کی زندگی کی الگ الگ خدمتوں کی الگ الگ قیمتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ جو شہرت اور مقبولیت اور تاثیر مفاتیح الجنان کو ملی، اس کا اشیر بھی باقی جو سالوں سال لگا کر لکھی ہوئی کتاب تھی اس کو نہیں ملی۔ چنانچہ دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پرنٹ اور ری پرنٹ ہونے والی بکس میں سے مفاتیح الجنان ہے۔ مفاتیح کو کون یوز کرتا ہے؟ دنیا کی اکثر کتابوں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی بھی، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، پڑھا لکھا آدمی بھی، غرض یہ کہ عام معمولی دور افتادہ دنیا کے کسی دور دیہات میں رہنے والے آدمی سے لے کر قم اور نجف کے بزرگان مراجع تبلیغ تک سب اپنے ساتھ مفاتیح کو رکھتے ہیں۔ تو وہ اخلاص کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالانکہ جس زمانے میں ہم جیتے ہیں وہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہے لوگ زہر کھاتے ہیں اس امید سے کہ خودکشی کر لیں گے، بہرحال گمراہ ہو جانے والے، پھر زہر کھانے کے بعد بھی اس لیے بچ جاتے ہیں کہ زہر میں ملاوٹ تھی۔ تو جس زمانے میں زہر میں ملاوٹ ہو اس زمانے میں لوگ پیور دودھ اور گھی اور کیا باتیں کرتے ہیں، اور ایسے زمانے میں نیت کو خالص کرنا مشکل کام ہے۔ میں ناامیدی کی بات نہیں کروں گا، نیت کا تعلق دل سے ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہاں ہم آتے ہیں تو دل پاک ہو جاتے ہیں، دلوں کا تقویٰ ملتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتے ہیں تو خود بخود نیتیں بھی پاکیزہ ہونے لگتی ہیں۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ بہرحال میں اپنی تمیدی گفتگو عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کا توسل کرنا ہے، اور ان کے ذریعے سے پہلی مجلس مسائل بھی ہم اسی سے ربط دیتے ہیں چند جملوں کے لیے کہ بی بی سیدہ سے ہم یہ گزارش کریں، امام نصر سے بی بی سیدہ کی طویل تصدق میں، کہ ہمارا ظرف اس قابل بنے کہ عزائے امام حسین کے مناسک میں ہمیں داخلے کا موقع ملے۔ جب نیت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر اثر بھی اس کا زمانے میں تادیر قائم رہتا ہے، دنیا و آخرت کی محدودیتوں سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نیت خالص ہو اور وسیلہ جناب سیدہ کا ہو، وہ بیوی جس کے لیے کہا گیا کہ جس کا نام ہی نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، وہ جو صدیقہ کبریٰ ہے۔ میں جان بوجھ کر کوشش کر رہا ہوں کہ بیوی کا ایک دو جملوں میں تذکرہ کر لوں، وہ کہ جس کا لقب صدیقہ کبریٰ ہے، اول مظلوم عالم، اول مظلوم تاریخ اسلام ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیں، آگے موقع ملے نہ ملے اس جملے کو یاد رکھیں، آپ کو سنا ہوا ہوگا تو میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، اور اگر نہیں بھی تو اس پہ غور کریں۔ اگر پورے واقعے کربلا کے کارنامے کو خلاصہ کریں، کیا کیا کربلا کے شہداء نے، 72 شہداء کے کارناموں کو اگر پھیلا کے دیکھیں، کربلا میں وفا ہے، صبر ہے، شکر ہے، عبادت ہے، درس آزادی ہے، محبت ہے۔ یہ میں ایسے رینڈم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن پر بھی میں زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ کربلا میں کیا ہے؟ صبر ہے، شکر ہے، وفا ہے، عبادت کے جلوے ہے، آزادی ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے۔ یہ ایسے الفاظ استعمال ہونے کا نہیں، کربلا کو الگ الگ انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کربلا کو صفات میں دیکھو تو یہ سب کمالات، یہ سب کرامات نظر آئیں گی، اور کربلا کو اگر شخصیتوں میں دیکھو تو حبیب نظر آئیں گے جو محبت کا درس ہیں، عباس نظر آئیں گے جن سے دنیا کو درس وفا قیامت تک ملتا ہے، زینب نظر آئیں گی جو دنیا کو صبر کا درس دینے والی ہے، سید سجاد کا کارنامہ ہے جو دنیا کو قیامت تک شکر کا جذبہ دیتا ہے، ہر ہوگا
جو دنیا کو آزادی کا پیغام دے گا. شب عاشور کی عبادت کے جلوے نظر آئیں گے. غرض ہے کہ حسین نے ایک ایسا گلدستہ شہادت سجایا تھا جس میں ہر رنگ کا پھول ہے مگر ہر پھول رنگ حسینی میں رنگا ہوا نظر آتا. ٹھیک ہے. اب عبداللہ حسین نے یہ قربانیاں پیش کی اور یہ کارنامے میدان کربلا میں پیش کیے. ان تمام کارناموں کو اگر خلاصہ کریں تو کیا ہے کربلا میں شہداء کربلا نے کیا کیا؟ ولایت امام اور امام کی نصرت اور امام کے دفاع میں اپنے آپ کو قربان کیا. میں تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جناب سیدہ کی شہادت کی تفسیر کا نام کربلا ہے. اس پر آپ غور کرنا آپ کا کام ہے. جب امت نے مولا علی کو تنہا چھوڑ دیا تو جناب سیدہ نے اپنی شہادت کا، اپنے احتجاج کا، اپنی کارروائیوں کا، اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا. حمایت و نصرت امام میں، سید الاولیاء کی نصرت میں کا بی بی سیدہ کی شہادت کی تفسیر و تشریح کا نام کربلا ہے. چنانچہ بی بی کا لقب کیا ہے؟ عصمت کبریٰ ہے، صدیقہ کبریٰ ہے. قرآن کی روشنی میں جناب مریم بھی صدیقہ ہیں. قرآن کے واضح الفاظ ہیں جناب مریم صدیقہ ہیں اور جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں. اب یہ صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ عام طور پہ بڑی کلاس کے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی کلاسز کے بارے میں تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کر کے بتا دیں گے کیا چلتا ہے، لیکن جو بالکل چھوٹے درجے پہ ہوں انہیں تو بہت اونچے درجے کے اسٹوڈنٹس کا اور اس کی ریسرچ کا اور اس کی کیفیتوں کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو ہم کیسے یہ فرق کو میجر کریں کہ صدیقہ اور صدیقہ کے درمیان کا فرق کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں؟ کہ ہم پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے تو کم از کم قرآن و حدیث و تاریخ کی روشنی میں کچھ جلوے حاصل کر سکتے ہیں اپنی بساط پر. جناب مریم صدیقہ ہیں. صدیقہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جناب مریم جو بولیں گی سچ بولیں گی، جب بھی بولیں گی سچ بولیں گی، اور ان کی سچائی کی شہادت کے لیے ضرورت پڑے تو جناب عیسیٰ گہوارے سے گواہی دے کر بولیں گے کہ میری ماں کی سچائی پر شک نہ کرنا. بہت سادہ سا جملے ہیں اردو کے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے انگلش میں لسٹ چل رہی ہے تو مجھے بہت زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لفظوں کو ٹرانسلیٹ کروں یا اور سادہ کروں. جناب مریم ایسی صدیقہ ہیں جو بولیں گی سچ بولیں گی، ان کے کردار میں سچائی ہوگی اور ان کی سچائی کی گواہی جناب عیسیٰ بھی گہوارے سے دے دیں گے. یہ بھی ایک سچ کا مرحلہ ہے. جناب سیدہ بھی صدیقہ کبریٰ ہے. کیا یہی کہ صرف جو بھی بولیں گی جناب سیدہ سچ بولیں گی؟ کہ نہیں، جو بولیں گی سچ بولیں گی. تھوڑا سا لفظوں کی الٹ پھیر کر دیتے ہیں. جناب سیدہ جو بولیں گی وہ سچ ہو جائے گا. بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے مشیت پروردگار بن جائیں گے. بھئی ہم ظاہری طور پر ایسی تفسیر کر سکتے ہیں نا، یہی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی اور گہری تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں. بی بی نے بظاہر ظاہری طور پر جو واقعہ نقل کیا گیا کہ بچوں نے کہا کہ خریدی ہو رہی ہے، لباس بچوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، کیا ہمارے لباس نہیں ہوں گے؟ ظاہری طور پر اتفاق سے بی بی کی زبان سے، میں ظاہری احتیاط کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، بی بی نے کہا تمہارے لباس درزی کے ہاں، خیاط کے ہاں رکھے ہوئے ہیں. زبان سیدہ سے نکلا ہوا فقرہ مشیت پروردگار بنتا ہے. رضوان جنت درزی بن کے بی بی کی بارگاہ تک لباس پہنچا کے بتا دیتا ہے کہ سچ بولنا اور ہے جو بولے وہ سچ ہو، الگ مقام. اب آپ اس کو تھوڑا سا اور تاریخ کی حقائق میں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھتے جائیں. بی بی سیدہ وہ جناب مریم صدیقہ ہیں. صرف ایک گوشے کی طرف میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں. جناب مریم ایسی صدیقہ ہیں کہ جن کی سچائی اور کردار کی گواہی عیسیٰ دے. اور صدیقہ کبریٰ وہ ہے کہ جو میدان مباہلہ میں جا کر رسول کی رسالت کی گواہی دے، صداقت رسول کی گواہی دے، توحید کے حق ہونے کی گواہی دے. سیدہ وہ جو صدیق اکبر مولا علی کی ولایت و امامت اور حقانیت کی گواہی دیں. جناب مریم کی صداقت کی گواہی حجت خدا دے، اور جناب سیدہ وہ جو حجت خدا کی صداقت کو دنیا کے سامنے ثابت کریں.
اب اسی اعتبار سے آپ اس کو چاہے تو یہی سے میں رب دے سکتا ہوں مصائب کا. جب بی بی مریم پریشانی میں گر جائیں تو ان کی مدد کے لیے جناب عیسیٰ اٹھے. اور جب سید الانبیاء دنیا کا مشکل کشا ناصر رسول ید اللہ اللہ کی نصرت کا مظہر جب اس پر وقت آئے تو بی بی سیدہ اسے بچانے اور اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھی. بی بی مریم وہ جنہیں نبی بچائے, بی بی سیدہ وہ جو امام بچائیں. پتہ نہیں بات آسانی سے پہنچ رہی ہے. اور اسی کی اگر آپ تفسیر دیکھنا چاہیں تو زینب وہ جو جلے ہوئے خیموں کی آگ میں امام بچائے, دربار یزید میں امام بچائے, اور سید سجاد تڑپ کر بابا کی بے گورو کفن لاشیں کو دیکھ کر لگے ایسا کہ روح نکل جائے کہ امام بچائے. دونوں نبی کسی کی مدد کرے یہ بھی بڑی توفیق ہے, مگر نبی یا امام حجت خدا کی جو حفاظت کرے. تو عزیزان گرامی بی بی سیدہ کا توسل میں نے جان بوجھ کے اپنے لیے بھی کیا, آپ بھی شامل ہو گئے تاکہ میرا ذر بھی آمادہ ہو جائے. ایک طالب علم کے طور پر, ایک بولنے والے کے طور پر, خدا کرے انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کو کیفیت دے کے دل پاک ہو جائیں. یقیناً خدا کی قسم اس میں شک نہیں, یہ قرآن وعدہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. آنسوؤں کا اثر سیدھے جا کے دل کو دھونے کے ساتھ ہوتا ہے, دل پاک ہوتا جاتا ہے. آپ کی آنکھیں گم ہو گئی, لباس سیاہ تیار ہو گئے, چاند رات سے ہی ایک عجیب ماحول ہوتا ہے کہ نہیں, جذبہ عجیب ہونے لگتا ہے. ہر سال آپ سنتے ہیں کہا محرم کا چاند ہو گیا, رات چاند ہوتا رہا ادھر ادھر, خبر کیا ہوا چاند ہو گیا, جیسے محرم کا چاند السلام علیکم. میں کوشش کرتا ہوں مسائل میں گھریے میں بھی کوئی اگر پیغام ہے, کوئی بات ہے, تھوڑا سا کچھ سمجھنے والی بات ہے تو غور کرتے ہیں. مانا کہ یہ شاید فن خطابت کے اعتبار سے کوئی مناسب چیز نہیں ہے, مگر اس میں تھوڑا سا غور کرتے ہوئے چلیں کیا بات ہے. روز عاشور امام کی شہادت کی خبر سن کر یاد کر کے گریہ کرنا, متاثر ہونا, تو شاید تھوڑا سا لاجیکلی آسانی سے سمجھ میں آنے لگے. یہ چاند رات کے ساتھ ہی دل کیوں ایسا مغموم ہو جاتا ہے. آپ کے صبح و شام ہمارے جذبات آمادہ سے نظر آتے ہیں. صبح بھی, دوپہر بھی, رات بھی, بھلے وقت کی مصروفیتیں, مجبوریاں, 24 گھنٹوں ہم باقاعدہ اعضاء کی ترتیبی پروگرام میں تو شامل نہیں ہو پاتے ہیں بعض اوقات, لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ یہ محرم کی لذت ہے نا, تھوڑا سا کھانے پانی میں بھی اور تعلقات میں بھی, ہنسی مذاق میں بھی, اور بہت سے معاملات میں لگتا ہے کہ دل مغموم ہے. یہ کیوں دل مغموم ہے؟ کسی عالم نے ایک بہترین تجزیہ کیا, مجھے بہت پسند آیا, اور آنکھوں کی کہتے ہیں کہ اس میں ہماری آنکھوں کی جو پہنچ ہے وہ لمیٹڈ ہے. کچھ ہو رہا ہے زمانے میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, مگر اس کا اثر ہمارے دلوں پر پڑ رہا. اور اگر آپ کے جذبات محرم کی 10 تاریخ دنوں میں چاند رات سے ہی اگر آپ کا دل مغموم ہونے لگا ہے تو خدا کا شکر بجا لائیں کہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. تو وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے امام عصر کا دل زیادہ مغموم ہے. وہ امام جس نے کہا ہے میرے جد مظلوم حسین, میں صبح شام میں آپ پر روتا ہوں, اور جب میری آنکھوں کی آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو بدلت دموع دما, آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں. کہا کہ اس میں یہ جو امام کا طریقہ ہے نا, میں بہت پازیٹیو اور امیدوار کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں ہم بھی امام کی صنفیت میں شامل ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ کوئی شباہ کی بات نہیں ہے, کہ امام کے ایک طرح سے فالو ہونے لگتے ہیں کہ امام صبح و شام گریہ کر رہے ہیں ہمارے اندر بھی. کہ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ جیسے محرم کی پہلی شب نمودار ہوتی ہے تو صفحہ عرش پر, عرش بری پر اللہ کے حکم سے فرشتے حسین ابن علی کا خون بھرا کرتا آویزاں کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھتی مگر امام کی نگاہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اپنے جد مظلوم حسین کا خون بھرا کرتا مولا جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل غمگین ہوتا ہے. تو اس کا اثر گویا ہم چاہنے والوں کے بھی دلوں پر پڑنے لگتا ہے. جس کو ہم نے امام مانا اس کا دل مزید مغموم ہے, وہ
جانا ہے. لیکن عزیزو بس یہی تصور کریں جب ہماری یہ حالت ہوگی تو امام کی حالت کیا ہوگی. اور جب ہماری 1400 سال بعد یہ حالت ہے تو کوئی تصور کرے کہ جب محرم کا چاند سن 61 ہجری کو نمودار ہوا تھا تو فاطمہ زہرا کی دل پر کیا گزرے تھے. میں چند جملے جلدی عرض کر دوں گا کیونکہ بہت زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے. انشاءاللہ وقت پہ مجلس تمام ہوگی, آپ کو ماتم بھی کرنا ہوگا اور انشاءاللہ اذان تک پورا پروگرام ختم بھی ہوگا انشاءاللہ. کہ 1400 سال بعد ہم ادنا چاہنے والے گنہگار, بس میں یہ کہوں کہ محرم کا چاند ہو گیا, پہلی تاریخ ہو گئی. حسین ابن علی کا نام میں نے امام حسین کہا, دل میں رقت ہونے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے. کوئی اس بہن سے پوچھے جس نے 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا تھا مدینے سے روانگی کا, کس عالم میں حسین مدینے سے چلے, کیا کیفیت تھی. اجرکم علی اللہ, خدا ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ دنیا میں جہاں پہ حسین کا نام لینے والے ہیں, حسین ابن علی کا ماتم کرنے والے ہیں, خصوصاً دور حاضر میں مشکلات کا, قربانیوں کا زمانہ ہے. اللہ صبر اور حوصلہ عطا کرے, دنیا کے اندر انصاف قائم ہو, ہر آزادار کی حفاظت ہو, عزاخانے کی حفاظت ہو, زیارت گاہوں کی حفاظت ہو, علماء و مراجع کرام کی حفاظت ہو انشاءاللہ. عالم تشیع الحمدللہ امام عصر کی جانب انشاءاللہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, حسین ابن علی کا تذکرہ بڑھ رہا ہے, دنیا کو شہادت کا, ماتم کا, گریہ کا اثر نظر آ رہا ہے. میں بار بار یہ جملے عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک بہتر فیوچر اور مستقبل کی طرف زمانہ جا رہا ہے. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, کس عالم میں چھوڑا, اپنے بابا کی قبر مطہر پر گئے, اپنے نانا کی قبر مطہر پر گئے, نانا کی قبر سے رخصتی حاصل کی. میں 2-3 گوشے جلدی سے اشارہ کرتا ہوں, مجلس تمام ہے. امام حسین سے سوال بیعت ہوا, امام نے سامان سفر باندھا اور چلنے لگے مدینے سے. تیاریاں ہوئیں. بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے روزے پر امام تشریف لے گئے, نانا مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. اے میرے جد حسین, تمہاری قبر کا مجاور حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. بار بار گئے. اور تصور کریں جب بی بی سیدہ کی قبر مطہر پر امام حسین گئے ہوں گے تو کیا کیفیت رہی ہوگی. ایک بار نہیں, بار بار اپنی مادر گرامی کی قبر کے قریب گئے, اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب آخری مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ ایسے گئے, یہ بیان کرنے والوں کا منظر ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں دوڑ کر جائے. یہ اماں فاطمہ, یہ حسین رخصت کے لیے آیا ہے, حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. قبر زہرا سے آواز آئی, یا شہید الام یا غریب الام, اے اپنی ماں کے شہید بیٹے, غریب بیٹے. حسین گویا روح فاطمہ آواز دے رہی تھی, میرے لال حسین تم مدینہ چھوڑ کر جائے گا, تمہاری ماں قبر میں چین سے نہیں سوئے گی. شاید یہی وجہ تھی جگہ جگہ پر بھی شام شب عاشور بھی, شام غریبہ بھی, کربلا کی تپتی ریت پر کسی بیوی کی رونے کی آواز آتی رہی, کسی دکھیاری ماں کے رونے کی آواز آئی. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ, گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اللہ اکبر. اے شہید ام, بی بی سیدہ بھی گویا ساتھ ساتھ چل رہی ہے. عزادارو, جب سامان سفر باندھا گیا, سفر کے سامان تیار ہونے لگے, بیان کیا جاتا ہے کہ قناتیں باندھ دی گئی تھی, محلہ بنی ہاشم کے چاروں جانب پردیداری کا پورا انتظام کر دیا گیا تھا. بس مختصر یہ کہ جب ہماریاں تیار ہو گئی, ہماریوں کو سجا دیا گیا, تب ایک ایک بی بی آگے بڑھتی اور اس بی بی کا وارث کوئی جوان کوئی مرد آگے بڑھتا اور اسے سوار کراتا. راوی بیان کرتا ہے شاید کسی گوشے سے دور سے یہ منظر اس نے دیکھا. یہ نقل کیا گیا کہ جیسے جیسے سواریاں تیار ہو گئی اور ہماریاں آمادہ ہونے لگی تو کبھی ام فروا گویا آگے بڑھی تو قاسم آگے بڑھے سوار کرانے کے لیے, جناب ام کلثوم آگے بڑھی, مولا ابوالفضل عباس آگے بڑھے, ام رباب
ایک ایک قوم لیلا ایک ایک خاتون کو ایک ایک سیدانی کو اس کا ساتھ دے کر عزت و شان و شوکت و احترام و پرداداری و وقار کے ساتھ اماریوں پہ سوار کرایا جا رہا ہے. لیکن جب رسول کی نواسی ثانیہ زہرا عصمت کبریٰ کی تفسیر زینب سوار ہونے لگی تو بیان کیا جاتا ہے کہ حسین کرسی سے اٹھے. ابو الفضل عباس کی یہ منظر ایسا بیان کیا جاتا ہے گویا عباس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. علی اکبر اپنا ماما سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں زینب کو لایا گیا. حسین ابن علی نے سہارا دیا, اماری پر سوار کرایا. اللہ اکبر, مدینے سے قافلہ چلا. میں مجلس کو تمام کر چکا. یہ وہ منظر تھا جب مدینے سے قافلہ چلا. لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے جب 11 محرم فاطمہ کی جائی زینب اتنی اکیلی ہو گئی کہ کوئی سواری پر سوار کرانے والا نہ تھا. فنظرت یمین و شمالها, بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, شاید حسرت سے نشیب کی جانب دیکھ کر آواز دی ہوگی, اے میرے چلی بھائی عباس, یہ تمہاری شہزادی زینب اتنی اکیلی ہو گئی. اے ماں جائے حسین, کربلا تک میں تمہارے ساتھ آئی تھی, اب یہ زینب کیسے تمہارے بغیر چلے. بیمار نے اپنے شانے کا سہارا دیا. ایک مرتبہ بی بی نے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.